نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایسا دین عطا فرمایا جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ انسان کو پیدائش کے بعد سے لے کر موت تک جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور جو چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں، اس کی زندگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کے سماج کے لیے، ان چیزوں کا اس دین میں حکم دیا گیا ہے اور ان کاموں کو کرنے کا بتلایا گیا ہے۔ اور جن کاموں سے جو کام نقصان دہ ہیں انسان کی زندگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کے سماج کے لیے، ان کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے جنسی صلاحیت رکھی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا جائے اور اس کو انسان صحیح طور پر استعمال کرے۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے طریقہ بتلایا، پاکیزہ طریقہ بتلایا اور برائی سے منع فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا فرمائے، جوڑے بنائے، اور اس کا مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ نکاح کا ایک مقصد ہوتا ہے سکون والی زندگی حاصل ہونا۔ تو اللہ جل شانہ نے جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا فرمائی، الفت پیدا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا، رحمت کرنے والا، مہربان بنا دیا، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا۔ یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ حکم فرمایا کہ ہم اس کو صحیح طریقے پر استعمال کریں، یعنی ایک تو یہ کہ ہم پابندی کے ساتھ رہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کریں، نظر کی حفاظت کریں اور پاک دامنی کے ساتھ میں رہیں۔ اور نکاح کیونکہ نظر کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو نکاح کرنے کی وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کا ایک فائدہ تو یہ ہے غض للبصر کہ وہ نظر کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے ذریعے نظر کی حفاظت ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، احسن للفرج، پاک دامنی کا ذریعہ ہے وہ۔ تو نکاح کا یہ مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے نکاح کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترى للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے ذریعے جو آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتی۔ مغربی ملکوں کے اندر جہاں لوگ بغیر نکاح کے فرینڈ بازی کے ذریعے ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں تو وہ زندگی میں ہی بچھڑ جاتے ہیں، جوانی میں ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد بچھڑ جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اگر ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اولاد بے سہارا رہ جاتی ہے، اس کی کوئی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت دینے والا، تعلیم دینے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ان لوگوں کا مقصد ساتھ رہنا نہیں، ان کا مقصد نسل انسانی کو آگے بڑھانا نہیں، ان کا مقصد بچے پیدا کرنا نہیں، ان کا مقصد بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا نہیں، بلکہ
وہ تو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اور پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نکاح کا جو معاملہ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ نکاح کا معاملہ عارضی نہیں ہوتا بلکہ مستقل ہوتا ہے۔ نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے دو افراد آپس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، شریک زندگی بن کر رہیں گے، ایک دوسرے کا ہمدرد بن کر رہیں گے اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور خدمت کریں گے۔ اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے کا معاہدہ کرتے ہیں اور وہ ساتھ رہتے ہیں، اور صرف جوانی میں ساتھ نہیں رہتے بلکہ بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ تو نکاح کا یہ پاکیزہ طریقہ اللہ جل شانہ نے ہم کو بتایا ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ مغربی ملکوں کے اندر فرینڈ بازی کے ذریعے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، نکاح کے ذریعے رشتہ جڑتا ہے، نکاح کے ذریعے خاندان تشکیل پاتا ہے، اور وہ بچے جو نکاح کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں ان کا نسب ثابت ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے، اور خاندان بنتا ہے، رشتہ جڑتا ہے ان کا ماموں سے، نانا سے، چچا سے، تایا سے، ان سب سے ان کا رشتہ جڑتا ہے نکاح کے ذریعے، اور خاندان تشکیل پاتا ہے نکاح کے ذریعے، اور پھر وہ خاندان کے ذریعے سے سماج بنتا ہے۔ اس طرح سے اللہ جل شانہ نے ایک نظام بنایا ہے ہمارے سماج کا، اور پھر ان بچوں کو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ددیالی خاندان سے طاقت ملتی ہے، ایک طرف ان کو ننیالی خاندان سے طاقت ملتی ہے، اور ایک طرف ان کو سسرالی خاندان سے طاقت ملتی ہے۔ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں ایک طرف ددیالی خاندان اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ایک طرف ننیالی خاندان ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور بڑے ہونے کے بعد جب ان کی شادی ہوتی ہے تو سسرالی خاندان سے ان کا رشتہ جڑتا ہے۔ اس طرح سے ان کو 3 خاندانوں سے طاقت ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، اللہ وہ ہے جس نے نطفے سے انسان کو بنایا اور اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاکیزہ نظام جاری فرمایا۔ اس کے بالمقابل مغربی ملکوں کے اندر اور فیشن پرستوں کے یہاں جو فرینڈ بازی کے ذریعے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں گناہ کی زندگی ہوتی ہے، اور گناہ کے ذریعے سے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بے سہارا رہ جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، سماج کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں سے دور رہنے کے لیے اور ان سب چیزوں سے معاشرے کو پاک و صاف کرنے کے لیے اور سماج کو پاک و صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کے سلسلے کو آسان بنایا جائے، نکاح کے سلسلے کو رائج کیا جائے معاشرے کے اندر، اور دوسرے طریقے جو ہیں کہ جس سے لوگ ساتھ رہنے لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے معاشرے میں برائی پھیلتی ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنانا چاہیے، اور اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ طریقہ بتلایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتلایا۔ یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ برائی سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے معاشرے کو بھی بچائیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے حفاظت فرمائے۔